السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تعریف اللہ ہی کی ہے، بہت زیادہ تعریف، پاکیزہ اور بابرکت تعریف، جسے کہ ہمارا رب پسند فرمائے، جس پر وہ راضی ہو جائے اور جس سے وہ خوش ہو جائے کہ اے اللہ تو ایسی تعریف کا مستحق ہے کہ جس سے آسمان و زمین بھر جائیں اور جس کو تو چاہے وہ بھی بھر جائے۔ تو ہی ثنا اور بزرگی والا ہے، تو جو چیز عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو کوئی چیز روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے مقابلے میں کوشش کرنے والے کی کوشش فائدہ مند نہیں۔ سب تعریف اور سب شکر اللہ ہی کے لیے ہے، جو ایک بار پھر ہمیں سال کے سب سے بہترین دنوں میں داخل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان اوقات سے بہترین طور پہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشرۃ ذی الحجہ، ان دنوں کے بارے میں قرآن مجید کی جن آیات سے استدلال لیا جاتا ہے وہ سورۃ الفجر کی آیات ہیں۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، تو اس سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ یعنی ذوالحجہ کا پہلے 10 دن، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور مجاہد رحم اللہ اور سلف و خلف نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الحج آیت نمبر 28 میں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور تاکہ وہ نام لیں قربانی کے جانے ہوئے دنوں میں ان مویشیوں کی نعمت پر جو اللہ نے عطا فرمائی۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سمیت جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ ایام معلومات سے مراد عشرۃ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، وہی کہ جو ان دنوں کی فضیلت ہے وہ ہمیں قرآن سے بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اور ذوالحج کا پورا مہینہ ہی ویسے تو حرمت والا مہینہ ہے، حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے دن ہیں، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ سال کے بہترین دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن عشرۃ ذی الحجہ کے دن ہیں، یعنی دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن۔ یہ غور طلب بات ہے، دن تو ہم پورا سال ہی گزارتے رہتے ہیں، لیکن ان سارے سال کے دنوں میں سے یہ افضل ترین دن ہے، خاص دن۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی جو ہم کام ان 10 دنوں میں کرتے ہیں، جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ سال کے جتنے بھی دنوں میں کرتے ہیں، ان سب سے زیادہ افضل نیکی کا وہ کام ہوگا جو ہم ان 10 دنوں میں کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں۔ تو ہمیں قرآن سے بھی پتہ چل گئی ان دنوں کی فضیلت، اور حدیث سے بھی پتہ چل گئی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا
صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ تو ہے، لیکن اس کے جو خاص پہلے 10 دن ہیں وہ خاص دن ہیں، وہ ایسے خاص دن ہیں کہ جس میں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور پھر ایام معلومات جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اور وہ بھی یہی دن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ افضل ایام ہیں، اور پھر یہ ایک خاص دن افضل کیوں ہو گئے؟ کیونکہ اس میں عبادات جمع ہو جاتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، صدقہ اور قربانی، یہ ساری عبادات اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہم پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کتنی فضیلت والی خوشخبریاں اور فضیلت والے موسم لاتے ہیں، کہ دیکھیں جیسے پہلے ہم نے رمضان گزارا، اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ بہت اچھی عبادات کریں، اور کی بھی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں شوال کے 6 روزے دیے، جن کی بھی بہت زیادہ فضیلت تھی، جیسے تیسے وہ بھی ہم نے رکھے۔ اس کے بعد ذوالقعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کے یہ 10 دن دے دیے کہ ہماری جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے، اور ہم تھوڑے دنوں میں زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکیں۔ اور دیکھیں ایک کہا گیا ہے حدیث میں، احب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں وہ عمل جو ان دنوں میں کیا جائے۔ تو ہر کوئی اس بات کے جاننے کا شوق رکھتا ہے کہ اس کے محبوب کو کیا پسند ہے، اس کا محبوب کیا چاہتا ہے۔ تو کیا آپ اللہ کی محبوب چیز کو جاننے کا اور اس کی طرف جلدی کرنے کا شوق نہیں رکھتے؟ وہ جو تم سے محبت کرتا ہے، اس نے تمہیں عزت دی ہے اور تمہیں اپنی محبت کی خبر دی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی محبت کی خبر ہمیں ملی ہے کہ یہ 10 دن سال کے بڑے اہم دن ہیں، اور ان کو ہم خاص بنا لیں؟ اور کیا چیز آپ کو بتائے کہ عشرۃ الذی الحجہ کیا ہے؟ اللہ الحکیم الکریم الرب الرحیم آپ کی کمزوری کو جانتا ہے، بس اس نے آپ کو رغبت دلائی ہے، شوق دلایا ہے کہ آپ کے لیے یہ معلوم دن، ہمیں یہ معلوم دن پتہ چل جائے، اور ہم ان معلوم دنوں میں، یعنی اس کو بھی ایام میں معدودات کہا گیا ہے کہ چند دن ہیں، جیسے کہ رمضان کے لیے بھی آتا ہے چند دن گنے چنے، اس کے لیے بھی ہے یہ چند دن ہے گنے چنے ہیں، یہ بھی گزر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شوق دلایا ہے کہ ان دنوں میں ہم بھرپور فائدہ اٹھا لیں، اور اللہ نے یہ دن آپ کو ہبہ کیے ہیں، تو اس کا تحفہ واپس کرتے ہوئے حیا کرنی چاہیے، کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ان دنوں سے فائدہ ہی نہ اٹھائیں اور یہ دن ایسے ہی گزر جائیں۔ یہ اللہ کا تحفہ ہے، ہمیں خوشی خوشی قبول کرنا ہے، اور ان دنوں کو باقی دنوں کی طرح نہ بنائیں، جیسے کہ اللہ نے انہیں باقی دنوں کی طرح نہیں بنایا۔ ان دنوں کو اپنے دلوں میں خاص دن بنائیں، اپنے دلوں میں خاص بنائیں گے تو پھر ہم اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور اپنی زندگی میں ان کو نمایاں کریں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے دنوں میں ان دنوں کو نمایاں کیا ہے، تو ہماری زندگی میں یہ دن نمایاں ہو۔ اور ان دنوں کی صرف تعظیم کرنا بھی اللہ کی طرف قربت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اس کی تعظیم کرنے میں اپنا بہت سارا وقت لگا لیتے ہیں اور اپنے نفس کو اس میں روکے رکھتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ خیر ہے۔ اور سلف صالحین ان دنوں میں انتھک عبادت کیا کرتے تھے۔ سید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 10 دن جب شروع ہو جاتے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر محنت کرتے، یعنی جتنی ان کی طاقت تھی نا، جتنی ان کے اندر استطاعت تھی، اس سے بڑھ کے اپنی جان لگاتے اللہ کی عبادت میں، اور ان 10 دنوں کی عبادت کی بہت زیادہ ترغیب دیتے۔ اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان میں اپنے دیے نہ بجھاؤ، یعنی راتوں کو بھی جاگا کرو، اور راتوں کو بھی اللہ کی عبادت کرو، اور دن بھی سارا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنا ہے۔ اسی طرح ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ نیک لوگ، صحابہ کرام اور سلف صالحین 3 قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے تھے، خاص طور پہ پورے سال میں ان 3 قسم کے دنوں کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ وہ کون سے ہیں؟ رمضان کی آخری 10 راتیں، اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اور محرم کے پہلے 10 دن۔
تو ان دنوں کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے تقرب سے آباد کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا خاص احسان ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عافیت کے ساتھ ان دنوں میں داخل کرے اور ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ وہ دن ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے گواہی دی ہے کہ یہ بہترین دن ہیں، یہ افضل ترین دن ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، مخلوق میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت ہے، اسی طرح مہینوں میں رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے، پھر رمضان کے مہینے میں طاق راتیں آخری جو عشرہ ہے اس میں پھر للیلۃ القدر کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ہفتے کے دنوں میں جمعے کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ سال کے بہترین 10 دن ہیں، افضل ترین ایام، اور ان سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، نیک اعمال کی کثرت کرنی ہے اور اللہ سے سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ اور اخلاص اس میں سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے کہ اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے، کیونکہ نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں گے تو پھر ہی وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اگر اس میں کہیں تھوڑا بہت حصہ دوسرا ڈل گیا، کسی اور کا ڈل گیا، یا ریاکاری ہو گئی، یا کسی بھی طرح ہماری نیت میں خلل آ گیا، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوگا۔ اور نیکی کے ہر کام سے پہلے نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا، کسی پہ کوئی احسان نہیں، صرف اللہ کے لیے عمل کرنا ہے۔ اور اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ کی رضا حاصل کریں اور آخرت کے اجر کو حاصل کرنے کا ارادہ کریں۔ یہ دو چیزیں ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل نیک کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہے یا حقوق العباد سے ہے اس کا تعلق، ہم نے اس عمل میں اللہ کی رضا چاہنی ہے اور آخرت کا اجر و ثواب چاہنا ہے، اس کا ارادہ کرنا ہے۔ یہ اخلاص کا مطلب ہے۔ اور عمل کیوں کرنا ہے؟ وہی کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے، اور آخرت کے ارادے سے جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں گے، اس کی کوشش کریں گے، تو لازمی بات ہے کہ پھر اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ اور اگر صرف دنیا کے فائدے کے لیے کریں گے تو پھر دنیا میں تو فائدہ تھوڑا بہت جو ہوگا وہ اٹھا لیں گے، لیکن آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے احسن عمل چاہتے ہیں، اور احسن عمل میں یہ نہیں آتا کہ آپ بہت سارے اعمال کرتے جائیں، بلکہ احسن عمل میں کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے، یعنی اس میں ظاہریت بھی سنت کے مطابق ہو اور باطن میں وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو۔ اور اخلاص کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہر نیکی کو آخری نیکی سمجھ کر کریں۔ اس عشرے کو سمجھیں کہ یہ میری زندگی کا شاید آخری عشرہ ہو جو مجھے ملا ہے اس سال، اگلے سال پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے، تو مجھے خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا ہے یہ عشرہ۔ اور پھر خاص طور پہ تنہائی کی عبادت، کیونکہ جب تنہائی کی عبادت ہم کرتے ہیں نا تو اس میں خشوع و خضوع زیادہ آ جاتا ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں۔ اور تنہائی میں، خلوت میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، تنہائی میں دل سے آہیں بھرنا، اور اپنی خلوت کی عبادت کو جلوت سے بہتر بنانا، اور نیکیوں کو کرنا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے، عادت سمجھ کے نہیں کرنا۔ نیکیوں کو عادت نہیں بنا لیں، بلکہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت سمجھ کے کریں۔ اور چاہے وہ نیکی پھر چاہے ہمارا نیکی وہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، یا پھر وہ نیکی حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہو کہ ہم دوسروں کے ساتھ معاملات کیسے کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ کس طرح کا اپنا رویہ رکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے، اللہ کا تقوی ہمارے دل میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی، تو لازمی بات ہے کہ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو خاص دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، جو کہ قریب قریب آنے والے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے پہلے سے ہی تیاری کرنی ہے، پہلے سے ہی پلاننگ کر لینی ہے کہ ان خاص دنوں میں میں نے اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، ہر قسم کی نیکی کرنی ہے، چاہے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اور یہ دن ہماری تربیت کے لیے آتے ہیں، ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جاتا ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری پریورٹی کیا ہے، آپ کے لیے کون سا کام سب سے اہم ہے، اور جو کام سب سے اہم ہے اس کو سب سے اوپر رکھیں،
اس کو سب سے پہلے کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جو اہم کام ہوتا ہے اس کو سب سے آخر میں کرتے ہیں، یہی سوچ کے کہ چلو فرصت سے زیادہ اچھے طریقے سے کریں گے۔ نماز کی مثال لے لیں کہ چلو میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں، اس سے فارغ ہو جاؤں، اس سے فارغ ہو جاؤں، پھر میں نماز پڑھتی ہوں۔ اتنی دیر میں ویسے اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ نماز بہت اچھے طریقے سے پڑھی نہیں جاتی۔ تو اگر ہم جو اہم کام ہے، پہلے کرنے کا کام ہے، اس کو پہلے کریں گے تو ہم پوری انرجی کے ساتھ کریں گے، پورے ذوق و شوق کے ساتھ کریں گے۔ اور باقی دنیا کے کام تو ختم نہیں ہوتے، وہ تو چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کام جو کہ فرض کے درجے پہ ہے اس کو ٹاپ پہ رکھیں۔ اسی طرح پھر اپنی عبادات پہ مطمئن نہ ہوں کہ جو کر لیا اس کو کافی سمجھتے جائیں، نہیں، بلکہ مزید کی ہرس رکھیں، کیونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اس کا کبھی بھی دل نہیں بھرتا نیکیوں سے، وہ نیکیوں کی تلاش میں رہتا ہے اور ایک کے بعد ایک نیکی کی پہلے سے پلاننگ کر کے رکھتا ہے۔ اور جب ہم نیکیوں کی تلاش میں رہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہتر بہتر موقع دیتے بھی چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ان دنوں میں خاص طور پہ سچی توبہ کرنی ہے۔ گناہ نیکیوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور جب سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے تو وہ توبہ کی شرائط کے ساتھ کرنی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اور جو بھی عمل آپ ان دنوں میں کریں گے تو آپ نے ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ افضل ایام ہے، اور ان دنوں میں کیا ہوا میرا کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو باقی سال بھر کے کیے ہوئے اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ محبوب والا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو پھر جب ہم سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا قبول نہیں کریں گے؟ جو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ سے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اور پھر توبہ کی ساری شرائط کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے، ان کا ذکر کر کے اللہ سے توبہ کریں۔ اور پھر بہت سارے ایسے بھی ہیں، ہم تو انسان ہیں، کمزور ہیں، بھول جاتے ہیں، کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے ہر اپنے چھپے گناہ جس کا ہمیں نہیں بھی پتا اس کے لیے بھی معافی مانگیں، کیونکہ گناہ نیکیوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہم نے نیکی کا کوئی کام مستقل کر رہے ہوتے ہیں، کئی سالوں سے کر رہے ہوتے ہیں، سال ہر سال ہم وہ نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے ہم سے کہ ہم سے نیکیوں کی توفیق چھین جاتی، نیکیوں کی توفیق چھین جاتی ہے۔ اور توبہ کی تو انسان کو آخری وقت تک ضرورت رہتی ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے رک جائیں تو اس وقت ضرور سوچیں کہ کون سا میرا گناہ آڑے آ گیا ہے، اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اور جب بھی احساس ہو کہ میرا دل بھاری ہو رہا ہے، بوجھل ہو رہا ہے، یا نیکی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، یا موقع ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ توبہ استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اور حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ جو شخص توبہ کے بغیر صبح یا شام کرتا ہے وہ خطرے میں ہے، کیونکہ ڈر ہے کہ وہ توبہ کے بغیر ہی اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کو ظالموں کے گروہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہمیں صبح و شام اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، کہ کوئی صبح ایسی نہ ہو کہ جس میں ہم نے اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے معافی نہ مانگی ہو اور ویسے ہی شام ہو جائے، اور کوئی شام ایسی نہ گزرے جس میں ہم نے اللہ سے توبہ استغفار نہ کی ہو اور وہ ایسے ہی صبح ہو جائے، پھر ایسا شخص ظالموں میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ تو ہم نے خوب محنت کرنے کا عزم و ارادہ کرنا ہے، خوب اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، نیکیوں کے لیے دوڑ لگاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں نیکیوں کی طرف جو سبقت کرتا ہے وہ پھر جنت میں بھی جلدی جانے والوں میں سے ہوگا، وہ جنت کی طرف بھی سبقت کرنے والا ہوگا۔ جو نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے وہی آگے آگے جانے والوں میں ہوگا۔ تو پہل کرنی ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اور شوق سے کرنی ہے، محبت سے کرنی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی، جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو ہم جو بھی نیکی کا کام اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہوں گے تو ہم بہت خوشی سے کریں گے، بہت اچھے طریقے سے کریں گے، اور بھاگ بھاگ کے کریں گے۔
تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا نیکی کے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ پہلے تو وہی سب سے پہلے نماز آتی ہے نا، کہ ہم اپنی نمازوں کو اچھا کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اور اپنی نمازوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے ادا کریں۔ اور یہ دن ہمارے لیے اللہ کی رحمت پانے کا بہترین موقع ہے، اور اس میں ہم نے اپنی نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا ہے۔ ان دنوں میں اگر آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ایسے نہیں ہوگا جیسے کہ روز کی نماز کا ہوتا ہے، بلکہ ان دنوں میں جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ یعنی ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک ہے نا، تو ان دنوں میں وہ کئی گنا تک بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ افضل ایام ہے۔ اسی طرح پھر اپنی نمازوں کو اول وقت میں پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، وضو کا خاص اہتمام کریں، اور اس کے بعد سنت اور نوافل بھی پڑھیں۔ یعنی سنت جو دن میں 12 رکعت سنت پڑھتا ہے اس کے لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تہجد پڑھیں، 4 اشراق کے نوافل پڑھیں، تو ان کا ثواب پھر ہمیں کئی گنا زیادہ ملے گا۔ اور ان دنوں کی جو تعظیم ہے، ان دنوں کا جو اہتمام ہے اور نیک عمل ہے، اس کے لیے جب کوشش کریں گے تو وہ ہمارا اللہ کے نزدیک بہترین عمل ہوگا۔ اور پھر با جماعت نماز کا اہتمام مرد حضرات کریں، کہ ان دنوں میں خاص طور پہ مسجد میں جا کے 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اور پھر اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر میں کمی نہیں آنی چاہیے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دنوں سے عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ تو یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں بھاری کلمہ ہے، یعنی 7 آسمان اور 7 زمینوں سے زیادہ بھاری ہے اس کلمے کا وزن۔ اسی طرح پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر باقی رہنے والی نیکی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ اسی طرح 2 کلمات جو کہ زبان پہ ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمت کے ہم محتاج ہیں، ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو حدیث کا مفہوم ہے جب کوئی بندہ الحمدللہ کثیرہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے میری بہت ساری رحمت لکھ دو۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو الحمدللہ کہتا ہے میزان بھر جاتا ہے، اور ان دنوں میں پھر کیا ہوا عمل افضل عمل، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل۔ پھر آپ نے صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے، صبح شام کے اذکار مسنون پڑھنے ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ سارے اذکار کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سنت کے مطابق ہر کام کی جیسے دعا سکھائی گئی ہے، واش روم میں جانے کی دعا ہے، اسی طرح باہر نکلنے کی دعا ہے، کپڑے بدلنے کی دعا ہے، وہ بھی ساری ہم پڑھیں، وہ بھی اذکار میں ہی آتی ہیں کہ ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، کھانا کھا کے فارغ ہو چکے ہیں تب اللہ کا ذکر، تو یہ بھی سارا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اور پھر خاص طور پہ تحلیل، تکبیر اور تحمید کا ذکر آتا ہے، تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے۔ صحابہ اکرام ان دنوں میں تکبیرات بلند آواز میں پڑھتے ہوئے بازاروں میں نکل جاتے تھے، اور تکبیرات میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر بھی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی ہے۔ اور صحابہ کرام یہ کثرت سے پڑھتے تھے، اور پھر ہر نماز کے بعد بھی تکبیرات پڑھنی ہے۔ اس کے لیے تو آپ اپنے جائے نماز پہ چھوٹا سا نوٹ لکھ کے اسٹیپل کر لیں،
اور تکبیرات کی کثرت کریں، ہر نماز کے بعد چاہے 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی استغفار کثرت سے کرنی ہے، اور درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، اور جو مقبول دعائیں ہیں زبانی آتی ہیں زبانی پڑھ لیں، نہیں تو کوئی کتاب کھول کے قرآنی اور مسنون دعاؤں والی کتاب سے پڑھ لیں، ایاک نستعین سے پڑھ لیں، کوئی بھی دعاؤں والی کتاب کھول کے وہاں سے دعائیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور دعا کسی نہ کسی صورت میں قبول ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ انسان اس وقت حسرت کرے گا آخرت میں جا کے جب اس دعا کا، اگر وہ یا تو دنیا میں قبول ہو جاتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے نا کہ یا تو جو انسان نے مانگا ہوتا ہے ایز اٹ از اس کو مل جاتا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کے بدلے میں اس کو دے دیتے ہیں، تو یا پھر وہ آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی ہے۔ تو جب انسان آخرت میں جا کے اس دعا کا اجر و ثواب دیکھے گا تو اس وقت حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کرنی ہے، اور قبولیت کے اوقات کو مس نہیں کرنا، اور قبولیت کی گھڑیاں کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جمعے والے دن دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اسی طرح پھر بارش ہو رہی ہو، تو یعنی جو دعا کے قبول ہونے کے مواقع ہیں ان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ جو دوسروں کے لیے کرتا ہے نا اس کی ہر دعا پہ فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس نے اس بندے کے لیے دعا کی ہے تو یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول کر لے۔ تو یعنی ہمارے لیے فرشتے دعا کریں جو کہ پاکیزہ مخلوق ہیں، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے اپنے دل کو دوسروں کے بارے میں بالکل پاک صاف کر لیں، ہر طرح کا حسد، کینہ، بغض نکال دیں، اور ہر طرح کی عدوت نکال دیں، اپنے دل کو دوسروں کے لیے بالکل صاف کر لیں کہ کسی نے اگر میرے ساتھ کچھ کر بھی دیا ہے تو میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر معاف کیا، اور پھر اس کے لیے دعائیں کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کیسے آپ کا دل ایک دم سے بدل گیا ہے کہ آپ اس بندے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں جو آپ کو اچھا بھی نہیں لگ رہا، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے دل کی جو کیفیت ہوگی نا وہ آپ حیران کن ہوگی، اور جو سکون آپ کے اندر اترے گا وہ حیران کن ہوگا۔ اسی طرح پھر نافرمانیوں کے کاموں سے بچنا ہے، ہر غیر ضروری بے مقصد چیز کو چھوڑ دینا ہے، جو کہ لہو و لب میں آتی ہے، یعنی جس میں ہم اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہمیں کوئی اجر و ثواب بھی نہیں مل رہا ہوتا، اور خاص طور پہ آج کل یہ ہمارے لیے ہمارے موبائل ہی فتنہ بنے ہوئے ہیں، اور کیا انسان کوئی ایک چیز دیکھنے لگتا ہے تو آدھا گھنٹہ تو آرام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری چیز سامنے آنے لگتی ہے۔ تو ان دنوں میں خاص طور پہ اس چیز کا دھیان کرنا ہے کہ موبائل کو میں کسی اچھی چیز کے لیے استعمال کرنا ہے تو کر لوں، نہیں تو میں اس کو اپنے سے کافی دور کر کے رکھوں، تاکہ میری عبادات خراب نہ ہو، تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ ایک ایک منٹ قیمتی ہے ہمارا۔ تو بے مقصد کاموں کو اور بے مقصد چیزوں کو، بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے، نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا، اور ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے، اور ان دنوں میں نئی نئی دعائیں بھی یاد کرنی ہیں، یعنی جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت لگانا ہے تو اپنی نمازیں بھی بہت اچھی کر کے پڑھیں، اس پہ ٹائم لگائیں، اسی طرح ذکر اذکار زیادہ سے زیادہ کریں کہ آپ نے خود کو ٹارگٹ دیا ہوگا کہ آج میں نے اتنے اذکار کرنے ہیں اور یہ سارے میں نے کرنے ہیں، تو ظاہر ہے پھر آپ دوسری چیزوں میں ٹائم نہیں لگائیں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح پھر قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنا ہے، کہ اپنے آپ کو یہ بھی آپ ٹارگٹ دے سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں نے قرآن مجید مکمل کرنا ہے۔ سلف صالحین تو دو دو تین تین قرآن بھی پڑھ لیتے تھے، چلیں ہم بہت زیادہ نہیں تو ایک قرآن تو مکمل کر سکتے ہیں، اور پھر خود بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، یا پھر مختلف قرآن کی تلاوت سن لینی ہے، سن بھی سکتے ہیں آپ اپنے کاموں کے دوران، اور نئی نئی صورتیں حفظ بھی کر سکتے ہیں، اور حفظ کی دہرائی اگر حفظ کیا ہوا ہے تو اس کی دہرائی کر لیں۔ اسی طرح قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھنا یا سننا، اس کے معنی پہ غور و فکر کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے، اور قرآن کی تلاوت ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں۔ تلاوت قرآن زمین و آسمان میں تذکروں کا باعث ہے،
اور نفلی عبادات میں وہ جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم لگائیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، قرآن روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا اور اس دن قاری قرآن کے لیے عزت کا لباس اور تاج ہوگا۔ تو ہم سب یہ اعزاز چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں رہ کے محنت کرنی ہوگی، اس دنیا میں رہ کے اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اور وہ کوشش کیسے ہوگی؟ جب ہم غیر ضروری چیزوں سے نکلیں گے، فضول کاموں کو چھوڑیں گے اور رجوع اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے، اور ہمارے دل میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے تو یہ بہت خاص دن ہیں، میں نے ان کو بہت خاص گزارنا ہے، بہت خاص میں نے ان کو بنانا ہے۔ اور اسی طرح پھر افضل ایام ان کو کہا گیا ہے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے، مطلب غیر ضروری چیزوں کو جو چھوڑنے کے بارے میں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ بندے کے اسلام کا حسن ہے۔ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہم سب اپنی سی کوشش کر رہے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر ہم واقعی مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے تو اس کا حسن یہ ہے کہ ہم لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیں، بالکل بیکار بے فائدہ چیزیں جس میں ہم اپنا ٹائم لگاتے رہتے ہیں اور پورا پورا دن بعض دفعہ ضائع کر دیتے ہیں، پورا پورا ہفتہ مہینوں لگا دیتے ہیں، لیکن اس سے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ تو ہم نے ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑنا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، تم اس چیز کو چھوڑ دو جسے اللہ عز و جل جسے اللہ عز و جل ناپسند کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ دیکھیں نا، ہمیں حدیث سے پتہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہمارا اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلیں گے، اللہ کا فضل آئے گا، جو ہمیں دنیا میں بھی اپنی زندگی میں نظر آئے گا کہ ہماری زندگی پرسکون ہے۔ کچھ بھی ہو رہا ہے، کسی بھی طرح کے حالات ہیں، حالات اچھے برے ہر انسان پہ آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن کوئی ان حالات سے کس طرح کا اثر لیتا ہے، کوئی اپنے اوپر اتنا زیادہ ان کو طاری کر لیتا ہے کہ اس صحیح طرح سے عبادات بھی نہیں کر سکتا، صحیح طرح سے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتا، کوئی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اور جو سچا مومن بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھتے ہیں تو الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے، اللہ سے راضی رہتا ہے، کیونکہ اس کا دل مطمئن ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو جو اللہ کو چیزیں نہیں پسند جب ہم چھوڑیں گے تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اسی طرح پھر ان دنوں میں روزہ رکھنا، اور خاص طور پہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا، اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ امید ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے نا، وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک پچھلے سال کے اور ایک آنے والے سال کے۔ تو یہ روزہ حاجی تو نہیں رکھیں گے، لیکن جو غیر حاجی ہیں وہ یہ روزہ رکھیں اور اس سے پھر بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح پھر اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہ بھی مسنون روزہ ہوگا، یعنی پیر جمعرات کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، تو اس میں آپ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی بہترین ثواب دیں گے۔ اسی طرح قضا روزے رکھے جا سکتے ہیں اور ایام 20 کے روزے بھی۔ اس طرح مطلب ہم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا بھی اہتمام کریں گے، اور خاص طور پہ پھر پہلے 10 دنوں میں اگر ہم روزے ہم لیڈیز اسپیشلی چھٹے ہوئے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہترین عمل ہوگا ہمارا۔ یعنی وہ جو چھٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں وہ ہم نے ویسے بھی تو پورے سال میں کسی نہ کسی ٹائم پورے کرنے ہی ہوتے ہیں نا، تو ان کا ثواب
ظاہر ہے ان دنوں کی نسبت تو کم ہی ہوگا، اور ان دنوں کا ثواب چونکہ بہت زیادہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں ہی اپنے وہ والے روزے بھی پورے کر لیں۔ اسی طرح پھر صدقہ خیرات، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی اگر کسی کی رہتی ہے تو وہ ان دنوں میں اپنی زکوٰۃ بھی ادا کر دیں، اور اگر کوئی زکوٰۃ ادا کر چکا ہے تو وہ ویسے صدقہ خیرات کرے، زائدہ ضرورت چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دے، اور ان میں خاص طور پہ پھر کوئی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے، پسندیدہ چیز، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو خاص طور پہ یہ بھی کریں، اور اس کے علاوہ پھر صدقہ خیرات کریں، اس میں والدین پہ خرچ کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، سب اس میں آ جاتے ہیں، اور ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا، اور جب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہوں گے تو کئی گنا اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح پھر صلہ رحمی کرنا، یعنی صلہ رحمی جنت میں جانے والا عمل ہے، تو اپنے رشتہ داروں سے میل ملاقات کرنا اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خاطر بیمار کی عیادت کو جانا، کوئی جنازہ ہے کسی مسلمان کا اس میں شامل ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر صلہ رحمی کا ارادہ کرتے ہوئے رشتہ داروں کو جوڑنا، ان میں صلح کروا دینا، ان کو آپس میں ملا دینا، کسی کا کوئی جھگڑا ہے تو وہ ختم کروا دینا، اور پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا، کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کر دینا، اس کے کام آنا، کسی کو تعلیم کی ضرورت ہے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو دین کی تعلیم میں تبلیغ میں اپنا حصہ ڈال دینا، کسی کو کچھ نہ کچھ سکھا دینا، کسی کے ساتھ کوئی احسان والا معاملہ کر دینا، کسی کو خوش کر دینا، اور اسی طرح پھر اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمت انجام دینا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام ہیں، اور خاص طور پہ جب ان دنوں کو خاص سمجھتے ہوئے ہم کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوشی بخوشی قبول کرتے ہیں، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم چل کے آتے ہیں، اور جو خالص ہو کے سنت کے طریقے کے مطابق کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل ضائع نہیں جاتا، اور صدقہ تو کثرت سے کرنا ہے، اور روز کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، یعنی اس میں پھر روز ہی، کیونکہ صدقہ گناہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھی کم کرتا ہے، اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، گناہوں کو گرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجا دیتا ہے، مال اور رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور ان دنوں میں خاص طور پہ پھر کیا ہوا صدقہ عام دنوں سے زیادہ فضیلت والا ہے، افضل ہے، تو پھر کوشش کرنی ہے کہ روز ہی کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں، کہ لازمی نہیں وہ پیسے ہی ہوں، کوئی چیز بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز آپ صدقہ کر سکتے ہیں، کوئی کپڑے کسی کو دے سکتے ہیں، جس چیز کی بھی کسی کو ضرورت ہے آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر جب چاند نظر آئے، ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو دعا مانگنی ہے، دعا پڑھنی ہے، اور اس وقت پھر جن کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا وہ اپنے ناخن بھی نہیں کاٹیں گے اور بال بھی نہیں تراشیں گے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے قربانی نہیں بھی کرنی اگر وہ بھی ان 10 دنوں میں ناخن نہیں کاٹتا اور بال نہیں کاٹتا تو اس کو بھی قربانی کرنے والے کے برابر اجر مل جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی پتا ہوگا، یہ ایک ریمائنڈر ہی ہے، خود بھی اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں کہ قربانی تک ناخن اور بال نہیں کاٹنے، اور پھر عید کی سنتوں پہ بھی عمل کرنا ہے، اس کو بھی پہلے سے ہی اپنے آپ کو ریمائنڈر دے لیں کہ عید کی سنتیں کون سی ہیں، اور عید کی نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، عزیزوں کا آپ سے بھی ملنا ہے، اخلاص نیت سے قربانی کرنی ہے، اور قربانی کا گوشت خود بھی کھانا ہے، دوسروں کو کھلانا ہے، اور اس میں کوئی ریاکاری نہ آئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے قربانی کرنی ہے، اور بار بار اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان نے پہلے تو نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کی ہوتی ہے، لیکن جب بہت سے لوگ آپس میں اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں
کہ دیکھو ہم نے تو اتنے قربانی کے جانور لیے، ہم نے تو یہ کیا وہ کیا، تو پھر آپ بھی بڑھ چڑھ کے بتانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا تقوی دل میں ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ کرنا ہے، میں نے بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جب میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی اور سے کوئی تعریف نہیں چاہیے۔ تو یہ جو دن ہے یہ ہمارے لیے بڑے خاص دن ہیں، ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کے پاس کوئی بہت قیمتی خزانہ آ رہا ہے، بہت کوئی قیمتی چیز آپ کے پاس آ رہی ہے، اور اگر ہم ابھی سے پلاننگ کر لیں گے تو پھر اس خزانے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ابھی سے پلاننگ، ہم نے یہ لیکچر بھی اسی لیے رکھا ہے کہ ہم ابھی سے پلاننگ کریں کہ ہم نے ان 10 دنوں کو کیسے گزارنا ہے، اس میں ایک لمحہ بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا، اور اس میں مزید سے مزید کیا کر سکتی ہوں جو کہ میں آج کل نہیں کر رہی، روٹین میں آج کل میں جو بھی کچھ کر رہی ہوں تو میں نے ان دنوں میں اس سے زیادہ کرنا ہے، اور اس سے زیادہ جب میں کروں گی تو پھر میں نے ان دنوں کو اپنے لیے خاص بنایا ہے، کیونکہ اللہ نے ان دنوں کو میرے لیے خاص بنایا ہے، تو میں پھر ان دنوں میں کچھ مزید کروں گی، کچھ ایکسٹرا کروں گی، جو کہ پہلے پچھلے سال کے دنوں میں شاید میں نہیں کر رہی۔ تو پھر ہم ان دنوں کو اچھے سے اچھا بناتے چلے جائیں گے، اور ہم نے انہیں گنوا نہیں دینا کہ بس یہ دن ایسے ہی آئے اور ایسے ہی گزر گئے۔ کیونکہ دیکھیں رمضان کو تو ہم الحمدللہ بہت بھرپور طریقے سے گزارتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے اور سب لوگ ہی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ہماری مساجد بھی بھری ہوتی ہیں، دورہ قرآن ہو رہا ہوتا ہے، لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، خود بھی قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کے بارے میں زیادہ لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ تو ہم نے خود بھی الحمدللہ جان لیا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے جانا ہے ان دنوں کی اہمیت کو، تو اس لیے ہم نے دوسروں کو بھی آگاہ کرنا ہے اور ان دنوں کو خاص بنانا ہے۔ جب ہم بنائیں گے تو ہم ایک ماحول بنائیں گے، اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے آس پاس ساتھیوں کو، پڑوسیوں کو بتائیں۔ تو جب آپ خود ان کو خاص بنائیں گے اور کر کے دکھائیں گے اپنے عمل سے، تو پھر اس کے لیے بھی ایک ماحول بن جائے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ ان دنوں میں ساری بڑی بڑی عبادات کٹھی ہو جاتی ہیں، کہ رمضان میں بھی جیسے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن ان میں پھر حج بھی ہوتا ہے۔ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، یعنی اس عشرے کا سب سے خاص دن حج عرفہ کا دن ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کی گردنیں آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے لیے اس دن اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ لوگوں کی گردنیں آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے بھی اس دن، یعنی 9 عرفہ ہوگا اس دن، ہمارے یہاں پہ ہم نے روزہ بھی رکھا ہوگا، اور ہم اس دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں گے اپنے گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو آج اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے، آگ سے آزاد کرنا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ویسے تو یہ پورا مہینہ ہی اہم ہے، لیکن یہ خاص دن بہت اہم ہے، اور غیر حاجی بھی اس دن جو بھی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کریں گے، یعنی اپنے گھر میں آپ ایک ماحول بنائیں اس دن، اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، اپنے ملازمین کو بھی روزہ رکھوائیں، اور سب جب مل کے روزہ بھی رکھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، صدقہ بھی دلوائیں بچوں کے ہاتھوں، خود بھی کریں، اور ایک ماحول بنایا ہوگا، اور خود آپ زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھیں گے، تکبیرات گھر میں چلائیں گے، تو خود بخود ہی وہ ایک ماحول بن جائے گا، اور یہ بچوں کی تربیت بھی ہے۔ بچے اس سے سیکھتے ہیں، آپ کو کچھ الگ سے بٹھا کے ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پیرنٹس یہ کر رہے ہیں، ہم نے بھی یہ کرنا ہے۔ اچھا یہ دن واقعی کتنے اہم ہیں، یہ دن واقعی کتنے خاص ہیں، دیکھو اس میں ہمارے گھر والے روزے رکھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نمازیں جا کے مسجد میں پڑھی جا رہی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شوق سے عبادات میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے ساتھ ملائیں اور ان کو اپنے ساتھ شامل رکھیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ماحول ہم خود، ہم یہ نہ دیکھیں کہ ماحول ہے یا نہیں ہے، ہم نے خود ماحول بنانا ہے،
اور ساتھ میں بچوں کو بتاتے چلے جائیں کہ ہم نے اس میں چھوٹی بڑی ہر نیکی کرنی ہے، کوئی نیکی کا کام ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اور ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ گھر میں ہی جیسے بہن بھائیوں سے السلام علیکم کر لیں، بہن بھائیوں کو پانی پلا دیں، ان کی کسی چیز میں ہیلپ کر دیں، ہر ایک کا کہنا ماننا ہے، ہر ایک کے ساتھ ادب احترام سے پیش آنا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ تو اس طرح ہم ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں اور ہم خود بھی نیکیاں کما رہے ہیں اور اس سے پھر ہم فائدہ بھی بھرپور اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ دن ہمارے لیے اللہ کی رحمت پانے کا بہترین موقع ہے۔ ہم عبادت کو محض عادت سمجھ کے نہ کریں، ان دنوں کو خاص بنائیں، بلکہ ہم پورے تجدید ایمان کے ساتھ کانشیس ہو کے ان دنوں کو گزاریں اور اللہ کی طرف اپنا رجوع رکھیں، اور خاص طور پہ تہجد کی نماز میں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے مانگیں، اور خاص طور پہ اپنی آخرت کے لیے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگیں۔ اور وہ بالکل ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں ہوتی، اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو بھی مانگ رہی ہوں نا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو سنتے ہیں، ہم جس حال میں شور شرابے میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، لیکن جو تہجد کے ٹائم پہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اپنے دل کے راز اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ اور اس میں پھر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ پورے دن میں ہم نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں نا، وہ شاید اتنی خشوع خضوع والی نہیں تھی، اتنا مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب فیل نہیں ہوا جتنا مجھے تہجد کے ٹائم ہوا ہے۔ اور وہ بعد میں انسان کا احساس ہوتا ہے کہ کتنی اچھی میں نے وہ ٹائم گزار لیا، کہ اگر میں نے آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ اس میں دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لی اور میں نے ہر چیز مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، دنیا بھی مانگ لی، آخرت بھی مانگ لی، امن سلامتی، خاص طور پہ عافیت مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے اور ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پہ بھی خیر و عافیت رکھے، اور امن سلامتی کے ساتھ ہم اشرا ذوالحجہ میں داخل ہوں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ اور یہ ایک ریمائنڈر ہی تھا، ان شاء اللہ تعالیٰ قریب قریب بھی آپ کو ریٹرن ریمائنڈر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائیں گے، اس سے مجھے امید ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔